السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ سورہ مائدہ مدنی صورت، چھٹے سپارے کا 8واں رکوع، آیت نمبر 23 سے 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہم ادخلوا علیہم الباب فاذا دخلتموہ فانکم غالبون وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین۔ اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو آدمیوں نے، جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا، کہا ان جباروں کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ جب تم اس میں داخل ہو گئے تو پھر تم ہی غالب رہو گے، اور اگر تم ایمان لاتے ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جی، فلسطین کے سیاسی حالات کا جائزہ لینے کے لیے 12 افراد پر مشتمل جو وفد بھیجا گیا تھا، ان میں 2 آدمی یوشع بن نون اور کالب بھی تھے، اور یہ دونوں پکے مومن تھے۔ یوشع تو غالباً وہی ہیں جنہوں نے خضر علیہ السلام کی تلاش میں سفر میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا، اور بعد میں ان کے خلیفہ بھی بنے۔ ان دونوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق وہاں کے حالات کی عام لوگوں کے سامنے تشہیر نہیں کی تھی، اور تمام حالات خفیہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے بیان کیے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھی انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو اپنی قوم سے کہنے لگے، چونکہ اللہ نے فتح اور نصرت کا ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، لہٰذا ان جباروں سے ڈرنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرو، ہمت باندھو اور دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ اگر تم نے اتنی جرت کر لی تو یقیناً اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تم ہی غالب ہوگے۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ قوم کے لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، جب تک وہ جبار لوگ وہاں موجود ہیں ہم تو کبھی بھی داخل نہ ہوں گے، لہٰذا تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھتے ہیں۔ جی، لیکن یہ قوم جو مدت دراز سے فرعونیوں کی غلامی میں زندگی بسر کر رہی تھی اور اللہ کی بجائے بچھڑے کی پرستش کر رہی تھی، اس قدر پست ہمت اور بزدل بن چکی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہنے لگی کہ جب تک وہ لوگ وہاں سے نکل نہیں جاتے ہم وہاں کبھی نہیں جائیں گے، اور نہ ہی اپنے آپ کو دیدہ دانستہ ہلاکت میں ڈالنے کو تیار ہیں۔ اگر تمہیں جہاد پر اتنا ہی اصرار ہے تو جاؤ تم اور تمہارا رب، جا کر ان سے مقابلہ کرو، ہم تو یہیں سے بیٹھے ہیں اور یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ قال ربی انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرا اختیار تو صرف اپنے آپ پر اور اپنے بھائی پر ہے، لہٰذا ہمارے اور نافرمان لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دے۔ جی، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے یہ جواب سن کر سخت مایوس اور غمگین ہو گئے، اور اللہ کے حضور دعا کی کہ ایسی قوم سے تو میں اکیلا ہی بھلا، جیسے تو حکم دے میں خود حاضر ہوں، یا پھر میرا بھائی ہارون جو خود نبی تھے اور مصر میں فرعون اور فرعونیوں کے سامنے ہر دکھ سکھ میں شریک رہے تھے، جو میرے کہنے میں ہے۔ اگر ایسی نافرمان قوم میری بات نہیں مانتی تو اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب وہ زمین ان پر 40 برس کے لیے حرام کر دی گئی ہے، اتنی مدت یہ لوگ زمین میں مارے مارے پھریں گے، لہٰذا ایسے نافرمان لوگوں کی حالت پر غم نہ کرنا۔ جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بزدل اور نافرمان قوم کی سزا یہ ہے کہ ان سے جو فلسطین کی فتح اور نصرت کا وعدہ تھا وہ 40 سال تک کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ یہ 40 سال کی تاخیر دراصل اس بزدل اور پست ہمت قوم کی امراض کا علاج تھا کہ وہ اتنی مدت اسی جنگل میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر دھکے کھاتی پھرے، جنگل میں زندگی گزارنے کی صعوبتیں برداشت کریں۔ اس 40 سال کے عرصے میں اس قوم کی جوان اور بزدل نسل مر کھپ جائے، اور جو نئی نسل پیدا ہو آزاد فضاؤں میں پرورش پائے، نرمی گرمی برداشت کرنے کی عادی اور ہمت والی بن جائے، پھر وہ لوگ اس قابل ہوں گے کہ اگر انہیں جہاد کے لیے ترغیب دی جائے تو وہ اٹھ کھڑے ہوں۔ لہٰذا اے موسیٰ،
اس قوم کو جو یہ علاج کے طور پر سزا دی جا رہی ہے، آپ کو ایسے لوگوں پر ترس نہ آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔